ہم سب سکون چاہتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں۔ زیادہ چیزیں، زیادہ خواہشیں، دوسروں سے مقابلہ، ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سادہ زندگی گزارنے والے لوگ اتنے مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ شاید سکون کے لیے زندگی میں زیادہ چیزیں نہیں، بلکہ کچھ چیزیں کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، بڑا گھر ہوگا، زیادہ سہولتیں ہوں گی اور لوگ ہماری تعریفیں کریں گے، تب ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون چیزیں بڑھانے سے نہیں، پریشانیاں کم کرنے سے ملتا ہے۔ سادہ زندگی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشیں چھوڑ دیں یا ترقی کرنا بند کر دیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ چیزیں رکھیں جو واقعی ضروری ہیں۔ ہر اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں جو صرف دوسروں کو دیکھ کر اچھی لگتی ہے۔ فرسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ کسی کا گھر آپ سے بڑا ہے، کسی کے پاس مہنگی گاڑی ہے، کسی کی زندگی سوشل میڈیا پر بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس خوبصورت تصویر کے پیچھے اس انسان کی اصل زندگی کیا ہے۔ اس بات کے ساتھ مجھے وہ ڈرامہ یاد آتا ہے، جنت کے آگے۔ اس ڈرامے میں بالکل ایک حقیقت بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بالکل ریلیکس فیل کرتی ہے، اور اصل میں ان کے گھر میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہی ایک پیور لائف ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان جو سامنے نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اسی لیے دوسروں سے موازنہ کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے نہیں، اپنے کل سے کمپیئر کریں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے، ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔ آپ جتنا بھی اچھا کر لیں، ہر شخص خوش نہیں ہوگا، اس لیے اپنی زندگی کو لوگوں کی مرضی کے مطابق گزارنے کی بجائے اپنے اصولوں اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق گزاریں۔ تھرڈ پہ آ جاتا ہے، غیر ضروری چیزیں خریدنا کم کر دیں۔ ہر نئی چیز ضروری نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو ایک چیز کا بہت شوق ہوتا ہے، ہمارا فرنیچر جو ہے وہ ہر سال بالکل نیو سٹائل میں ہو، لیکن یہ عجیب سی انسان نے اپنے لیے پریشانیاں پالی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کبرٹ میں جتنے مرضی کپڑے ہوں، آپ کو پھر بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمارے اور کپڑے آ جائیں، اور کپڑے آ جائیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ ایک معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ان کو اپنے دماغ پہ اتنا سوار کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اس کو مشن بنا لیا ہوتا ہے کہ بس آ جائے، اب جو بھی ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، کبھی کبھی الماریاں اس سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی گھر چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن دل پھر بھی خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ خریدنے سے پہلے صرف ایک سوال ضرور کریں، کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت تھی؟ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھیں۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے، اور خواہش وہ ہے جس کے بغیر زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ جب انسان واقعی یہ فرق سمجھ لیتا ہے تو خرچ بھی کم ہوتا ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتی ہے بات یہ کہ گھر اور زندگی میں سادگی لے کر آئیں۔ کم چیزیں خریدیں، کم فضول خرچی کریں، کم دکھاوا کریں اور زیادہ وقت اپنے لوگوں کے ساتھ گزاریں۔ کبھی ایک کپ چائے کا پی لیا، گھر والوں کے ساتھ چند لمحے اور پرسکون دل کسی مہنگی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنی خوشی کو مستقبل کے ساتھ مت باندھیں۔ یہ مت کہیں کہ جب یہ چیز مل جائے گی تب خوش ہوں گی، جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تب سکون ملے گا، جب لوگ میری تعریف کریں گے تب میں مطمئن ہوں گی۔ زندگی آج ہے، اسی لیے آج کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کریں، شکر کریں اور اپنے دل کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پاس ایک اولاد ہے اور آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے، آپ کرائے کے گھر پہ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ کروڑوں بار شکر ادا کریں۔ جب یہ دو تین چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں خود ہی دلی طور پر اور ذہنی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے۔
آپ اپنی زندگی میں جتنا شکر گزاری لے کر آئیں گے آپ کے دل کو اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا، آپ کی خواہشیں کم ہو جائیں گی۔ اور آخر میں ایک بات، زندگی خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی غیر ضروری چیزیں کم کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پیارا پیارا سا ایک کومنٹ کر دیجیے گا اور بتائے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، تاکہ میں نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ملاقات کروں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔